الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین۔ ناظرین کرام، آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر ہم کسی سے ملتے تھے، اس کو سمجھتے تھے تو ایک مدت لگتی تھی ہم کو اس کو پرکھنے میں، اس کے بعد سے ہم اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو ہر صبح شام کہنا بھی دیر ہے، ہر لحظے ہر سیکنڈ آپ کوئی ہمارا فیس بک فرینڈ بن جاتا ہے، کوئی ہمارا واٹس ایپ فرینڈ ہوتا ہے، کوئی ٹویٹر فرینڈ ہوتا ہے، کوئی انسٹاگرام فرینڈ ہوتا ہے، یعنی مختلف انواع و اقسام کے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، حدیثوں میں ہے کہ دوستی بہت اچھی چیز ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو ایک اچھا اور سچا دوست مل جائے تو پروردگار عالم کا وہ شکر ادا کرے اس نعمت کے لیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو جلدی سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ دوستی جسے ہم ہر صبح شام ہر ملنے جلنے والے کو جو بھی ہم سے مل لیا، تھوڑی دیر بات کر لیا، ہاں وہ فلاں ہمارا دوست ہے، جس سے بھی صاحب سلامت ہماری ہوگی، ہم سب کے اوپر لفظ دوست کا عنوان لگا دیتے ہیں کہ فلاں ہمارے دوست ہیں، فلاں ہمارا دوست ہے، یا ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہر شخص دوست ہو سکتا ہے یا دوست ہم کسے بنائیں؟ دوست کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی طرف نظر کرنی پڑے گی؟ بہت سارے معیار اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، صرف ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ امام چہارم علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض فرزندان، اپنی بعض اولادوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیہ، یہ حدیث جو ہے تحف العقول میں اور کافی میں موجود ہے۔ یا بنی انظر خمسۃ فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطریق، میرے لال، میرے بچوں، میری اولادوں، خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو 5 لوگوں کے ساتھ، فلا تصاحبهم، ان 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر اٹھنے بیٹھنے والے کو اور ملنے جلنے والے کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ ولا تحادثهم، خالی اٹھنا ہی بیٹھنا ہے منع نہیں بابو، بلکہ آپ ان سے گفتگو بھی نہ کیجیے، بات بھی نہ کیجیے ایسے لوگوں سے، خالی بات ہی نہ کیجیے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ سفر کا معاملہ بھی درپیش آ رہا ہے تو فرما رہے ہیں ولا ترافقهم فی الطریق، ایسے لوگوں کے ساتھ سفر میں بھی مت جاؤ، سفر میں بھی ان کے ساتھ نہ رہو، الگ ہو جاؤ۔ پھر وہ امام کا وہ بچہ جس سے امام خطاب کر رہے تھے، وہ کہتا ہے فقال یا ابت من ہم، بابا جان وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ منع کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ قال ایاک ومصاحبۃ الکذاب، ہوشیار جو، دیکھو کبھی جھوٹے کے ساتھ، دروغگو کے ساتھ دوستی مت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإنہ بمنزلۃ السراب، سراب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا شخص جو ہے، جھوٹا انسان، یہ سراب کی مانند ہے۔ سراب ریگستان میں، یا ابھی مثلا گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے نا، جب یہ چلچلاتی مئی جون کی گرمی ہو، آپ تپتی دوپہر میں 2-2:30 بجے 2 بجے قریب نکلیے، ابھی سڑکوں کے اوپر آپ نکلیے گا، آپ اپنی گاڑی میں آگے آگے جیسے بڑھتے جائیں گے، سڑکوں کے اوپر آپ کو آفتاب کی تمازت کی وجہ سے آتش کا اندازہ ہوگا، لگے گا جیسے دور کہیں پانی ہے۔ جب انسان صحرا میں پیاسا بھٹکتا ہے اور پیاس کا غلبہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب چاروں طرف نگاہ اٹھا کے صحرا میں دیکھتا ہے تو اس کو ہر تھوڑی دور کے اوپر پانی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے حاصل کرنے کے چکر میں، پانی تک پہنچنے کے چکر میں وہ میلوں کا سفر طے کرتا ہے، آخر وہ مر جاتا ہے، پانی ہوتا ہی نہیں ہے جو اسے ملے۔ امام فرما رہے ہیں جھوٹا انسان جو ہے وہ سراب کی مانند ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یقرب لک البعید ویبعد لک القریب، جھوٹا انسان جو چیز دور ہے اسے وہ تمہیں نزدیک کر کے دکھاتا ہے، اور جو چیز نزدیک ہوتی ہے اسے وہ دور کر کے دکھاتا ہے، یعنی حقیقت سے تم کو ہمیشہ دور رکھتا ہے، وہ ہمیشہ تم کو حقیقت سے دور رکھتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں امام وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْفَاسِقِ، امام فرما رہے ہیں کہ فاسق اور بدکار لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ بَايَعَكَ بِأُقْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ،
کیونکہ یہ بدکار انسان تم کو ایک لقمے یا اس سے بھی کم میں تم کو کسی دوسرے کے ہاتھ بھیج دے گا، تم کو ذلیل و رسوا کرے گا کسی کے سامنے۔ ماحول، معاشرہ، سماج، آج جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک عظیم کے، دیکھ لیجئے آپ کیسے کیسے ابن الوقت ہے، کون کب کس کا دوست بن جاتا ہے، کون کب کس کو کہاں ننگا کر دیتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں یا کا و مصاحبت البخیل، بخیل یعنی کنجوس، خسیس، بخیل خسیس انسان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، یہ تم کو شرمندہ کرے گا، رسوا کرے گا، تمہاری بات کو زمین پر ڈال دے گا اٹھا کر کے، کب؟ جب تم کو اس کے مال کی ضرورت ہوگی۔ یعنی خدا محفوظ رکھے ویسے سب کو، کوئی کسی کو کبھی کسی کو محتاج قرار نہ دے، بحق امیر المومنین سلام اللہ علیہ، لیکن خسیس انسان کبھی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ لاکھ دوستی کا بینر لگا لے، بورڈ لگا کے اپنے سر کے اوپر چلے، وہ کبھی کسی کام نہیں آنے والا ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں ایاک و ایاک و مصاحبت الاحمق، احمق بے وقوف لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کیوں بابا؟ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، کیونکہ یہ بیوقوف بیچارہ عقل ہے نہیں اس کے پاس، یہ در حقیقت تم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ عقل نہیں ہے، عقل سے پیدل ہے، تو یہ فائدہ پہنچانے کے چکر میں تم کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اور آخری اور پانچویں بات فرما رہے امام وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحْمِهِ، امام فرما رہے ہیں کئی بار، یہ آج 11 دن ہو گئے، کئی بار اس جملے کی طرف، اس ورڈ کی طرف، اس کلمے کی طرف تکرار ہوئی، اشارہ ہوا ہے۔ قاطع رحم کے ساتھ، یعنی ایسے انسان کے ساتھ جو اپنے رشتہ داروں، عزیزداروں سے ملتا جلتا نہ ہو، ان سے میل جول نہ رکھتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کرو، ایسے شخص کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ایسے شخص کے ساتھ سفر پر نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ بابا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں میں نے ایسے شخص کو، یعنی قاطع رحم کو، جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، ملنا جلنا توڑ رکھا ہے، جس نے قطع کر رکھا ہے، ایسے شخص کے لیے میں نے کتاب خدا میں، قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ خداوند عالم ایسے شخص کو ملعون خطاب فرما رہا ہے۔ آپ سورہ محمد کی 22 اور 23 نمبر کی آیت، 3 جگہ کے اوپر قرآن مجید میں ہے، یہ 3 سوروں میں، سورہ رعد کی 25 نمبر کی آیت، سورہ بقرہ کی 27 نمبر کی آیت، دیکھیے اٹھا کر کے کیا جملہ ہے۔ آیت بڑی ہے لیکن شاہد مثال ہمارا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، کس کے لیے خدا کہہ رہا ہے؟ قاطع رحم کے لیے۔ تو ایسے احمق دوستوں سے، ایسے برے دوستوں سے، ایسے بد کردار دوستوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین میں سے 2 لوگ تھے، آپس میں بہت اچھے دوست تھے، ان کی دوستی مشہور تھی۔ ایک کا نام عقبہ تھا، ایک کا نام ابی تھا۔ عقبہ جو تھا وہ بہت، اس کے اندر اچھی صفات اس اعتبار سے تھی کہ وہ سخی تھا، سخی تھا، کنجوس نہیں تھا، سخی تھا، خرچ کرتا تھا پیسہ۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ سفر پر جاتا تھا، مسافر جاتا تھا، لوٹ کے آتا تھا تو دسترخوان بچھاتا تھا، لوگوں کو اپنے دسترخوان پر مدعو کرتا تھا، دعوت کرتا تھا لوگوں کی۔ لوگ آتے تھے اس کے دسترخوان پر، کھاتے تھے کھانا، کھا کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک حسرت اور ایک آرزو تھی کہ کاش کبھی ایسا وقت آئے کہ ہمارے اس دسترخوان کے اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں۔ یہ انسان مشرک کافر ہے، پیغمبر اسلام کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، لیکن چاہتا تھا، خواہش تھی کہ پیغمبر اسلام بھی ہمارے دسترخوان پر ایک بار تشریف لائیں۔ چنانچہ ایک بار یہ سفر پر جاتا ہے، اب جو واپس لوٹ کر کے آتا ہے تو اس نے بہت عظیم، بہت ہائی فائی دسترخوان بچھایا، بہت سارے لوگوں کو اس نے دعوت کیا، من جملہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھی اس نے دعوت نامہ بھیجا، پیغمبر اسلام کو بلایا، پیغمبر اسلام نے اس کی دعوت قبول فرمائی۔ دوسرے لوگ آئے، آنے کے بعد سے دسترخوان پر بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر،
वो खाने में मशगूल हो गए। पैगम्बर इस्लाम भी वारिद हुए, आने के बाद पैगम्बर इस्लाम भी दस्तरखान पर बैठे, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने कुछ खाया नहीं। जब उकबा ने पैगम्बर इस्लाम को देखा कुछ खा नहीं रहे, तो पैगम्बर इस्लाम ने इसके पहले कि वो कुछ कहे, पैगम्बर ने खुद ही कह दिया कि मैं तुम्हारे दस्तरखान पर से कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा, कोई भी ग़िज़ा में तनावुल नहीं करूंगा, मगर ये कि तुम खुदावंद आलम की वहदानियत का इकरार करो और मेरी रिसालत का इकरार करो। तो उसने फौरन ही पैगम्बर इस्लाम की रिसालत, खुदावंद आलम की वहदानियत तो पैगम्बर इस्लाम की रिसालत का इकरार किया। पैगम्बर इस्लाम ने वहाँ खाना खाया, ये शख्स मुसलमान हो गया। बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन जब ये खबर उकबा के दोस्त उबई को लगी है, पहुंची है उस तक कि अरे वो फला मुसलमान हो गया उबई, ये आता है कहता है तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटवा दी, हमारे लिए माए नंग और रुसवाई बन गए तुम, ये तुमने क्या कर दिया, तुम मुसलमान हो गए, तुमने अपने आबा व अजदाद के दीन को ठुकरा दिया। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फला शख्स, यानी वो शख्स मेरे दस्तरखान पर मौजूद था, उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी शर्त यह है मैं उस वक्त खाऊंगा तुम अगर खुदा की वहदानियत का इकरार करो और मेरी रिसालत का इकरार करोगे तब मैं खाऊंगा। मेरे लिए ये बात शर्म और नंग और आर की बात थी कि एक इंसान मेरे दस्तरखान पर मौजूद रहे, बैठा है, और वो मेरे दस्तरखान पर से कोई लुकमा न खाए। ये मेरे लिए बेइंतहा नाज़ेबा बात होती। लिहाजा मैंने उस शख्स की बात को कबूल किया और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो वो कहता है उबई, अब देखिए बुरे दोस्त का किरदार देखिए, आप मुलाहिजा कीजिए, ये इतना मनहूस आदमी था। इसने कहा कि ऐसा है, अगर तुम मेरी बात अब नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मैं तुमसे खुशनूद नहीं रहूंगा, फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। भूल जाना कि कोई उबई था तुम्हारा दोस्त। अब तुमको करना यह है कि तुम पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में खड़े हो और उनकी तौहीन करो, उनकी तौहीन करो, उनकी बेइज्जती करो। चुनांचे जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। ये इंसान जो मुसलमान हो गया था ये दोबारा मुर्तद हो गया। और बुरा दोस्त जो था उसने कहाँ पहुंचाया है देखिए आप, जंगे बद्र में उकबा जो जाहिरन सखी आदमी था, मुसलमान हो गया था, मुर्तद हो गया था अपने दोस्त की वजह से, ये कुफ्फार की सफ में मौजूद था, फौज कुफ्फार में मौजूद था, और वहां पे ये वासिल जहन्नम हुआ है। उबई बच गया था, ये ओहद में, जंगे ओहद में ये वासिल जहन्नम हुआ है। दोनों दोस्त, यानी ये एक बुरा दोस्त इंसान को कैसे मुनहरिफ करता है राह रास्त से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमें तौफीक दे कि हम अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें अपनी जिंदगी के लिए, जो हमारी इस दुनिया के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी कोशा और हमारे मददगार साबित हों। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को बला, बीमारी, मुसीबत से महफूज रखे, हमारे मुख्तसर से अमाल को कसीर बनाकर शरफ कबूलियत अता फरमाए। अगर गुफ्तगू से रिलेटेड कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन।